ہاں عزیزم، ماں کی گفتگو جو ہو رہی تھی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ ان کی نیتوں میں اور ہماری نیتوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے پروان چڑھنے کی غرض نیت سے ہماری خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہی ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں تو بچے جب ان کی خدمت کرتے ہیں تو ان کی نیتوں میں یہ ہوتا ہے کہ چلو ان کی کتنی زندگی ہے، ان کی خدمت کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ بچے جب ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ان کی نیت میں ہوتا ہے کہ یہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، اسی لیے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جن کے پیروں کے نیچے جنت ہے ان کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ میں نے حسن کی انتہا دیکھی، میں نے حسن کی انتہا دیکھی، مسکراتی ہوئی جب ماں دیکھی۔ فاخے کرتی ہے مگر داد وفا دیتی ہے، شب کی تاریکی میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے۔ خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑے کو انسان بنا دیتی ہے۔ مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں۔ ماں کا نام آیا کہ کھلنے لگا دل کا احساس، جھک گئے سجدہ تعظیم میں ہوش اور حواس۔ نوح انسان کا سرمایہ محبت کی اساس، ہائے ایک چھوٹے سے ماں لفظ میں کتنی ہے مٹھاس۔ پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، صرف ایک ماں کی محبت ہے محبت کے لیے۔ عزیزم، جب زبان سے ماں نکلتا ہے نا تو دل کو احساس سے سکون نصیب ہوتا ہے۔ ماں کا وجود پوری کائنات ہے، جب تک ہوتی ہیں تو ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ جن کی مائیں نہیں ہیں نا ان سے پوچھو کہ وہ ایک بار ماں کہنے کے لیے اور ماں کو دیکھنے کے لیے کتنا ترستے ہیں۔ ماں زندہ بھی ہے تب بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ ماں ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ماں کی دعا مشکلوں کو ٹال دیتی ہے۔ ماں کی دعا قبر میں بھی اگر ماں ہے تب بھی قبر پہ جا کے بھی دعا کریں تو ماں ہمارے لیے ذریعہ فیض ہے۔ میدان محشر میں بھی اٹھیں گے تو ہم ہماری ماں کے نام کے ساتھ اٹھیں گے۔ زمانہ میرا کیا بگاڑے گا، میں تو ماں کے کھینچے ہوئے حصار میں ہوں۔ اے ماں تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور بالخصوص جو حسینی مائیں ہیں، جو مومنین جنہوں نے ولایت علی انڈیل دی دودھ کی دھار کے ساتھ، ان ماؤں کا حق تو بہت زیادہ ہے۔ خدایا ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ احترام، محبت، پیار، الفت سے پیش آنے کی توفیق عنایت فرمائے، بالخصوص جب وہ ضعیف ہو چکے ہیں۔ ماں کو تنہائی کا احساس ہونے نہ دیں، ماں کی خدمت کریں، ماں کے ضعیف کاندھوں پہ کام کا بوجھ نہ ڈالیں، اپنی ماں کی خود خدمت کریں، اپنی ماں کی دعا لیں۔ ترقی ماں کی دعا میں پوشیدہ ہے۔ عزیزم، موسیٰ نبی جو اللہ سے تکلم ریز ہوتے تھے، کوہ طور پہ پہنچ کر اللہ سے محور گفتگو ہوتے تھے، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، موسیٰ سنبھل کے چلنا۔ کہا پروردگار کیوں؟ کہا ابھی تک تم جب نکلتے تھے تمہاری ماں زندہ تھی، وہ تمہارے لیے دعا کرتی تھی۔ موسیٰ اب وہ ہاتھ نہیں رہے جو دعا کے لیے اٹھتے تھے۔ تو ماں کیا ہے، ہم کیا بیان کریں۔ جب چلی جاتی ہے تو گھر ویران ہو جاتا ہے۔ ماں سے ہی رونقیں ہیں۔ جتنی کامیابیاں ہیں ہماری زندگیوں میں وہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جتنی پرابلم ہے، مشکلیں ہیں، وہ ہماری گناہوں اور خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ عزیزم، جب تک ماں باپ کے پاس رہیں اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، اور جب ماں باپ کے گھر سے دوسرے رخصت ہو جائیں تو پھر وہاں شوہر کی اطاعت ہے۔ رسول کے دور میں ایک شخص جو باہر تجارت پہ گیا تھا تو اس کا والد بیمار ہو گیا۔ وہ زوجہ کو کہا کہ گھر کے باہر نہ جانا۔ پہلے بہت زیادہ اسلام کو فالو کیا جاتا تھا، آج اسلام ایک زبان کا لخلقہ ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ زوجہ نے رسول اکرم سے پوچھا اگر میرا باپ بیمار ہے میں جاؤں؟ تو رسول اکرم نے کہا تیرے شوہر کا کیا حکم ہے؟ کہا وہ انہوں نے منع کیا ہے کہ ان کے آنے تک میں باہر نہ جاؤں۔ پھر جب بہت علیل ہو گیا تب آئیں، کہا نہیں تیرے شوہر کی مرضی نہیں ہے۔ پھر انتقال ہو گیا تب بھی نہیں گئی۔ رسول اکرم نے جب اس کا شوہر آیا اور رسول اکرم نے کہا کہ اس عورت کو کہہ دو کہ خدا بشارت دیتا ہے کہ جو اطاعت شوہر میں اپنے گھر سے باہر نہیں گئی جب تک اس کے باپ کی علالت اور موت ہو گئی، اس سے کہو کہ خدا میدان محشر میں اس کے لیے 8 دروازے کھول دے گا کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں جائے۔
خدایا ہم سب کو ماں باپ اور شوہر کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما تاکہ ہم امام زمانہ کی اطاعت کے لائق بن جائے۔ اے پروردگارہ ہماری آنکھوں کو حکومت مہدی دکھا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، اور ہر بچوں کو اپنے والدین کا اور ہر زوجہ کو اپنے شوہر کا اطاعت گزار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔